الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی۔ جیسے ہی آپ اس مسجد میں پاؤں رکھتے ہیں حرم شریف میں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، یور ہارٹ از میلٹڈ، آپ کا دل پگھل چکا ہوتا ہے، آپ ایک ایسی زمین بن چکے ہوتے ہیں جس کے اوپر پھوار پڑتی ہے تو وہ اچھی فصل دیتی ہے۔ تو جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آتی ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام پیش کرتے ہیں تو وہ اسلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ ریاض الجنہ میں نفل ادا کرتے ہیں تو وہ نوافل قبول کیے جاتے ہیں۔ آپ کو نظر آئیں گے آثار کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ اگلی نماز کے لیے بے قرار ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ جو سیریز ہے نا، عمرے کا میرا ایکسپیرینس ہے، اس کو میں توڑ کے بتاؤں اور اس میں سے آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں کہ کیسے کیسے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، تاکہ یہ چیز آپ کے لیے اتنی ایزی لگنے لگے آپ کو یار یہ تو پیس آف کیک ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ میرا مقصد اچیو ہو جائے گا اگر آپ عمرے کا سفر رفتے سفر باندھ لیں، اور اس سیریز کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ 3 میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو عمرے کے مناسک ہیں وہ کیا ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ پلیز واچ دس ویڈیو ٹل دی ویری اینڈ۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، پاکستان میں اگر آپ ہیں یا یو کے میں یا کسی اور کنٹری میں، تو سب سے پہلے آپ کا آپشن یہ ہے کہ آپ اسی وقت احرام باندھیں۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 سفید چادریں ہوتی ہیں مرد کے لیے، خواتین کے لیے وہ احرام ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ 2 چادریں جو ہے نا ان کو باندھنا ہے۔ یوٹیوب پہ بے تحاشا ویڈیوز ایسی پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو احرام کا طریقہ بتاتی ہیں، تو آپ نے وہ چادریں باندھ دینی ہیں۔ پرسنلی میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں گھر سے وہ چادریں باندھ کے احرام باندھ کے نکلا تھا، لیکن نیت میں نے آگے جا کے کی تھی۔ ہوتا یہ کہ آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ تب کریں جب آپ میقات کراس کریں۔ مکہ مکرمہ کی حدود کے ارد گرد ایسی حدود ہے جہاں پہ جب آپ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں اسے میقات وہ مقام ہے جہاں سے عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام آپ گھر سے باندھ کے نکلیں، لیکن آپ نیت نہ کریں، اور اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، فلائٹ لیں۔ جب آپ اس حدود میں میقات کی پہنچنے لگتے ہیں تو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے ایئر لائن کی طرف سے جہاز میں کہ اب ہم میقات کے پاس پہنچنے والے ہیں اگلے 15-20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں، اب آپ ریڈی ہو جائے اور اپنا احرام پہن لیں۔ تو جن لوگوں نے احرام نہیں پہنا ہوتا وہ اس ٹائم پہن لیتے ہیں، آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ سکون میں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ میقات کے مقام سے گزرتے ہیں تب آپ وہاں پہ نیت کرتے ہیں، اور جو نیت ہے وہ اسکرین پہ آپ کو لکھی ہوئی آ رہی ہے، اللہم لبیک عمرہ۔ اور جو سارا راستہ ہے نا وہ آپ نے جب آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد کا جو سفر ہے اس میں آپ نے اونچی تلبیک پڑھنی ہوتی ہے، جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آپ نیت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے تلبیہ کرنی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی فلائٹ جہاز پہنچتا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ، آپ وہاں لینڈ کرتے ہیں، اپنا سامان لیتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ آپ کو وہاں پہ لگتا ہے۔ پھر آپ یا اگر ٹیکسی بک کرائی ہوئی ہے یا آپ نے اپنی پرائیویٹ گاڑی بک کرائی ہوئی ہے یا آپ کسی ٹور کا حصہ ہے تو آپ اس بس میں بیٹھتے ہیں اور آپ اپنا وہاں سے نکلتے ہیں، اور آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے آپ کو مکہ مکرمہ آتے ہوئے۔ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہوٹل میں جائیں، آپ تھوڑا سا فریشن اپ ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا کے شاور کریں یا آپ وضو کریں، اور اس کے بعد آپ اگر آپ نے واش روم وہ سارا کر کے تو اس کے بعد آپ پھر حرم شریف جائیں اور پھر آپ وہاں پہ عمرہ ادا کریں۔ اور اس عمرے کے جو 3 فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے سب سے پہلے وہاں جانا ہے تو آپ نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ آپ نے جب طواف کا سٹارٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پہ گرین لائٹ جل رہی ہوتی ہے، وہ گرین لائٹ جل رہی ہوتی ہے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے ایسے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر آپ یہ کہیں گے اور آپ طواف سٹارٹ کریں گے۔ وہ ایک گرین لائٹ ہے، وہاں سے آپ کا چکر سٹارٹ ہوتے ہیں، ہم نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگنی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ۔ جو آپ کا شولڈر ہے، چادر ہے، وہ رائٹ شولڈر آپ کا ننگا ہونا چاہیے، اور آپ کی جو چادر ہے وہ اس لیفٹ شولڈر کو جو کہ فیس کر رہا تھا کعبہ کو، وہ آپ نے اس کے اوپر چادر ہونی چاہیے، یہ والا شولڈر آپ کا ننگا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ وہ طواف سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کعبہ کے گرد کوئی 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب بھی آپ اس سٹارٹنگ لائن پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ گرین لائٹ ہے تو آپ
دوبارہ سے کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے. اس کے بعد وہیں پہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے کسی جگہ پہ مناسب جگہ دیکھ کے سائڈ پہ آپ 2 نفل نماز ادا کرتے ہیں. اس میں آپ بیسیکلی شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ آپ نے پریفریبلی کہا جاتا ہے کہ پہلے سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں. تو یہ اس طرح آپ نے نفل پڑھے, آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اگر آب زمزم پینا ہے تو آپ آب زمزم پئیں گے, اور آب زمزم پی کے آپ چلے جائیں گے سعی کرنے کے لیے. جب آپ سعی کرنے کے لیے پہنچیں گے تو سعی کا تھوڑا سا بتا دوں کہ سعی کیوں کی جاتی ہے. یہ جو کعبہ ہے, خانہ کعبہ ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار اس کی تعمیر کی, اور وہ بیسیکلی انہوں نے بنایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے. جو وہ اس کے اوپر دیواریں اس کی تعمیر کرتے جاتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ قبول فرما لے. تو آپ قبولیت کی معراج دیکھیں کہ آج خانہ کعبہ میں 20 سے 30 لاکھ لوگ ایک ٹائم پہ نماز ادا کر سکتے ہیں. اتنی کیپیسٹی کریٹ ہو چکی ہے. ہر وقت وہاں پہ ہر نماز پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. جو طواف والی جگہ ہے اس میں 2 لاکھ لوگ ایک وقت میں طواف کر سکتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. اور رمضان میں تو اتنا زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے, اور حج کے دنوں میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ آپ کا ایک طواف کا جو چکر ہے یا پورا جو طواف ہے وہ 6-6 7-7 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ایک زمانے میں جب انہوں نے اس بے آب و گیا بستی میں, جسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں, بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ, یہاں پہ جب یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی اور یہ بالکل اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ ایک بے آب و گیا ریگستان تھا. اب آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو یہ وہ میریکل ہے جس کو آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جب آپ نے آپ نے طواف کمپلیٹ کیا, اب آپ سعی کی طرف جاتے ہیں. سعی اس وقت بڑا ہی اچھے انداز میں کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے سارا سعی کو انہوں نے انڈور بنا دیا ہے. تو انڈور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دھوپ کی تمازت اور شدت نہیں ہوتی اور بہت گرمی نہیں ہوتی. نیچے ماربل لگا دیا گیا ہے تاکہ پاؤں ٹھنڈے رہیں. اب جب آپ صحیح کرتے ہیں تو اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی, زوجہ تھی, ان کو حضرت ابراہیم نے یہاں لا کے چھوڑا. اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اس وقت, تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم نے کہا میں آپ کو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جب وہ چلے گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تھوڑی دیر پیاس کی شدت سے وہ رونے لگ گئے. اب حضرت ہاجرہ کبھی ادھر بھاگتی تھی کبھی ادھر بھاگتی تھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان, اور پانی کی تلاش کر رہی تھی, لیکن پانی کہیں نہیں مل رہا تھا کیونکہ یہ سارا ریگستان تھا. اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ کس طریقے سے کچھ پانی ملے. تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا. جب ان کے 7 چکر مکمل ہوئے, صفا سے مروہ کا 1 چکر, مروہ سے صفا کا دوسرا چکر, تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جسے زمزم کہا جاتا ہے. اور اس چشمے سے جو پانی تھا اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سراب ہو کر پانی پیا. وہ چشمہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. وہ پانی آج تک جاری ہے جس سے کروڑوں افراد سراب ہوتے ہیں. لاکھوں افراد تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پانی اس حرم شریف میں ڈیلی پیتے ہیں. یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ چشمہ جو اس وقت آپ دیکھ لیں گے, یہ 1400 سال پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اس سے بھی کئی صدیوں پہلے جو ایک چشمہ جاری ہوا اسے پوری دنیا کیسے سراب ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. آپ کو یہ معجزے دیکھنے کے لیے حجاز مقدس جانا ہی ہوگا. جب آپ صحیح کمپلیٹ کر لیتے ہیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, آپ نے 7 چکر کمپلیٹ کیے, تب تک آپ کی بس ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کافی زیادہ ایگزرشن کر لی ہوتی ہے, اور تب تک آپ بالکل تھک چکے ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے فزیکلی بھی فٹ ہو کے جانا ہے. آپ کو ڈیلی وہاں پہ 10 سے 12 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ 10 کلومیٹر کی واک ڈیلی طور پہ 1 مہینہ پہلے سے کرنا شروع کر دیں, تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کے ٹانگوں کے اوپر بل نہ پڑیں, آپ کے مسلس کریمپ نہ ہوں, آپ کو کھلیاں نہ پڑیں, یہ ساری چیزیں نہ ہوں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کر کے وہاں جائیں. تو یہ سارا مدعا ہے. جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ فرائض, تو آپ نے اپنا جو خواتین ہیں انہوں نے بالوں کو ہلکا سا کٹوانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسے حلق کروانا کہتے ہیں, جو جینٹس ہیں انہوں نے بالوں کو منڈوانا ہوتا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کٹنگ بھی کروا لیں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن منڈوانے کی فضیلت زیادہ ہے, تو اس کو حلق کروانا کہتے ہیں. قریب کی بلڈنگز میں حلق کروانے والے موجود ہیں. یاد رہے کہ جو پہلا فلور ہے صفا ٹاور کا, وہاں پہ عربی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے 20 ریال لیتے ہیں, لیکن اس سے 2nd فلور پہ اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے 10 ریال لیں گے صرف.
تو وہ دیٹ از کاسٹ افیکٹو. سو آلویز گو فار دیٹ اپروچ. تو یہ چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ حج کے مناسک آج ہم نے آپ سے شیئر کر لیا عمرے کے مناسک, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے وہاں پہ فرائض ہیں ان کے اوپر بات کر لی. اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے مزید ٹپس شیئر کریں گے کہ کھانا کہاں سے ہے, کچھ کھانا جو اچھی آپشنس کھانے کی اور سستی آپشنس کہاں سے ملیں گی, ہوٹل کی چوائس کیسے ہونی چاہیے, ان کے اوپر ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا